امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی پاکستانی قیادت کو کانفرنس کال، ایران کے ساتھ مجوزہ معاہدے پر بات چیت، ٹرمپ کی سعودی عرب، متحدہ عرب امارات اور قطر کی قیادت سے بھی گفتگو، ترکی اور مصر کی قیادت بھی کانفرنس کال کا حصہ تھی۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق کانفرنس کال بہت مثبت رہی، عرب رہنماؤں نے ٹرمپ سے ایران کے ساتھ معاہدہ کرنے پر زور دیا۔ ایرانی سفیر رضا امیری مقدم نے کہا، وزیر داخلہ محسن نقوی نے فون کر کے مذاکرات کی کامیابی پر مبارکباد دی۔ پاکستان کی بروقت سفارتی کاوشوں کے نتیجے میں حالیہ مذاکرات میں مثبت پیش رفت سامنے آئی۔ ایرانی قوم کی مزاحمت کے ساتھ یہ پاکستان کی ثالثی اور کوششوں کا نتیجہ ہے۔ تمام فریقین سنجیدگی کا مظاہرہ کریں تو خطے میں امن کی نئی راہ ہموار ہو سکتی ہے۔ امریکہ اور ایران ممکنہ معاہدے کے قریب، جنگ بندی میں 60 روزہ توسیع اور آبنائے ہرمز کو مکمل طور پر کھولنے کی تجویز شامل۔ امریکی نیوز ویب سائٹ کے مطابق ایران کو پابندیوں میں ریلیف دیا جائے گا۔ ایران کو آزادانہ طور پر تیل فروخت کرنے کی اجازت دینے کا امکان۔ ایران کے جوہری پروگرام کو محدود کرنے سے متعلق مذاکرات بھی جاری رہیں گے۔ ایران کی جانب سے جوہری ہتھیار حاصل کرنے کی کوشش نہ کرنے کی یقین دہانی شامل ہو سکتی ہے۔ لیبنان میں جنگ کے خاتمے کا نقطہ بھی شامل۔ پاکستان کی مؤثر سفارتکاری، مشرق وسطیٰ میں امن کی نوید، جنگ کے خاتمے کے لیے معاہدے کے مسودے پر ایران اور امریکہ کا اتفاق۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی تصدیق، دعویٰ کیا کہ ایران سے معاہدے پر زیادہ تر معاملات طے پا گئے، مذاکرات مکمل ہونے کے قریب ہیں، جلد ہی اعلان کر دیا جائے گا۔ واضح کیا کہ معاہدے کے بعد آبنائے ہرمز کو کھول دیا جائے گا۔ معاملے پر فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے بات ہوئی۔ سعودی عرب سمیت کئی مسلم ممالک کے رہنماؤں سے تبادلہ خیال کیا۔ اسرائیلی وزیر اعظم کو بھی آگاہ کر دیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی امن کوششوں کا خیر مقدم۔ خطے میں امن کے فروغ کے لیے صدر ٹرمپ کی کوششیں قابل تحسین ہیں۔ کہا، سعودی عرب، قطر، ترکی، مصر اور UAE اور اردن کے رہنماؤں سے رابطہ مفید رہا۔ وزیر اعظم نے کہا، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی انتھک کوششوں کو سراہتا ہوں۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے ٹیلی فونک رابطے میں پاکستان کی بھرپور نمائندگی کی۔ پاکستان اخلاص کے ساتھ امن کی کوششیں جاری رکھے گا۔ جلد مذاکرات کے اگلے دور کی میزبانی کی امید ہے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا دورہ ایران کامیاب۔ عرب میڈیا کے مطابق ایران معاہدے کا اعلان آج متوقع ہے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے مذاکرات کی کامیابی میں مرکزی کردار ادا کیا۔ جنگ کے خاتمے کے لیے معاہدے کے مسودے پر ایران اور امریکہ کا اتفاق ہو گیا۔ امریکہ ایرانی بندرگاہوں کی ناکہ بندی میں مرحلہ وار نرمی کرے گا۔ تہران کو پابندیوں میں ریلیف دیا جائے گا۔ بیرون ملک منجمد ایرانی اثاثے بھی واپس کیے جائیں گے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا ایران کا مختصر لیکن انتہائی نتیجہ خیز سرکاری دورہ مکمل۔ ISPR کے مطابق فیلڈ مارشل کی ایرانی قیادت سے ملاقاتوں میں حتمی سمجھوتے کی جانب مثبت پیش رفت سامنے آ گئی۔ دورہ ایران میں فیلڈ مارشل کی ایرانی صدر، اسپیکر، وزیر خارجہ اور وزیر داخلہ سے ملاقاتیں ہوئیں۔ خطے میں کشیدگی میں کمی اور تعمیری روابط کے فروغ پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ایرانی قیادت نے خطے کی موجودہ صورتحال کے پرامن حل میں پاکستان کے تعمیری کردار کو سراہا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے کہا، صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ٹیلی فونک کال خطے میں امن کی جانب ایک اہم پیش رفت ہے۔ مذاکرات کی کامیابیاں اس بات کی امید دلاتی ہیں کہ ایک مثبت اور دیرپا حل اب بہت قریب ہے۔ پیش رفت خطے میں استحکام اور سفارتی حل کے لیے ایک حوصلہ افزا موقع فراہم کرتی ہے۔ مستقبل میں بہتر نتائج کی توقع کی جا سکتی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا 4 روزہ دورہ چین۔ وزیر اعظم شہباز شریف آج چین بزنس ٹو بزنس انویسٹمنٹ کانفرنس میں شرکت کریں گے۔ علی بابا کمپنی کے ہیڈ کوارٹرز کا دورہ بھی کریں گے۔ گزشتہ روز وزیر اعظم کی کمیونسٹ پارٹی آف چائنا کی صوبائی کمیٹی کے سیکرٹری سے ملاقات، مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط کی تقریب میں شرکت۔ کہا، صدر شی جن پنگ سے ملاقات کا منتظر ہوں۔ ایران کا کہنا ہے کہ جنگ کے خاتمے کے لیے مفاہمتی یادداشت کو حتمی شکل دینے کے مرحلے میں ہے۔ 30 سے 60 دن کے اندر
اس کے نکات پر تبادلہ خیال کیا جائے گا، جس کے بعد حتمی معاہدہ طے پا جائے گا۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ نے کہا، پاکستانی حکام کا ایران کا دورہ فیصلہ کن مرحلے کی نشاندہی ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی پاکستانی قیادت کو کانفرنس کال، ایران کے ساتھ مجوزہ معاہدے پر بات چیت، ٹرمپ کی سعودی عرب، متحدہ عرب امارات اور قطر کی قیادت سے بھی گفتگو، ترکی اور مصر کی قیادت بھی کانفرنس کال کا حصہ تھی۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق کانفرنس کال بہت مثبت رہی، عرب رہنماؤں نے ٹرمپ سے ایران کے ساتھ معاہدہ کرنے پر زور دیا۔ ایرانی سفیر رضا امیری مقدم نے کہا، وزیر داخلہ محسن نقوی نے فون کر کے مذاکرات کی کامیابی پر مبارکباد دی۔ پاکستان کی بروقت سفارتی کاوشوں کے نتیجے میں حالیہ مذاکرات میں مثبت پیش رفت سامنے آئی۔ ایرانی قوم کی مزاحمت کے ساتھ یہ پاکستان کی ثالثی اور کوششوں کا نتیجہ ہے۔ تمام فریقین سنجیدگی کا مظاہرہ کریں تو خطے میں امن کی نئی راہ ہموار ہو سکتی ہے۔ ایران جنگ کے خاتمے کا معاہدہ آج ہی قبول کر سکتا ہے۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کا اعلان، کہا مذاکرات میں پیش رفت ہوئی ہے، ہو سکتا ہے آج ہی، کل یا چند دن میں ہمارے پاس کچھ کہنے کو ہو۔ اچھی خبر کی امید ہے۔ امریکہ اور ایران امن معاہدے کا اعلان 24 گھنٹے میں کریں گے۔ امریکی اخبار واشنگٹن ٹائمز کا دعویٰ، کہا جنگ کے خاتمے کے لیے معاہدے کے مسودے پر ایران اور امریکہ کا اتفاق ہو گیا۔ ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر باقر کالیباف، امریکی نائب صدر جینی وینس، اسٹیو وٹکوف اور جیریڈ کشنر نے مسودے کی منظوری دے دی ہے۔ ایران امریکہ جنگ بندی میں 60 دن کے لیے توسیع کی جائے گی۔ فائنینشیل ٹائمز کے مطابق جنگ بندی کے دوران ایران کے جوہری پروگرام پر مذاکرات ہوں گے۔ امریکہ ایرانی بندرگاہوں کی ناکہ بندی میں مرحلہ وار نرمی کرے گا۔ تہران کو پابندیوں میں ریلیف دیا جائے گا۔ بیرون ملک منجمد ایرانی اثاثے بھی واپس کیے جائیں گے۔ مارشل سید عاصم منیر کے کامیاب دورہ ایران کا عالمی میڈیا پر بھی اعتراف۔ واشنگٹن ٹائمز نے کہا، فیلڈ مارشل نے امریکہ اور ایران کے اختلافات کم کرنے کے لیے ایران میں اہم ملاقاتیں کی۔ نیو یارک ٹائمز نے کہا، فیلڈ مارشل نے مذاکرات میں مرکزی کردار ادا کیا۔ حالیہ دورہ ایران کو سفارتکاری میں تیزی کے طور پر دیکھا گیا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کے عالمی رہنماؤں سے رابطے۔ قطری وزیر اعظم ترکی، عمان، عراق اور جاپان کے وزرائے خارجہ سے بات چیت۔ قطری وزیر اعظم کا بحران کے خاتمے کے لیے سفارتی کوششوں کی حمایت کا اعادہ، کہا آبنائے ہرمز کو بطور ہتھیار استعمال کرنا بحران کو سنگین بنا دے گا۔ عباس عراقچی کی عراقی کردستان کے صدر سے بھی خطے کی صورتحال پر گفتگو۔ وزیر اعظم شہباز شریف 4 روزہ دورے پر چین پہنچ گئے۔ کمیونسٹ پارٹی آف چائنا کی صوبائی کمیٹی کے سیکریٹری سے ملاقات، مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط کی تقریب میں شرکت۔ وزیر اعظم نے کہا، ڈیجیٹل اکانومی، انفارمیشن ٹیکنالوجی، ٹیلی کمیونیکیشن، زراعت سمیت مختلف شعبوں میں تعاون کو مضبوط بنانے کی خواہاں ہیں۔ صدر شی جن پنگ سے ملاقات کا منتظر ہوں۔ دیرینہ دوستی کے رشتے کو مزید مستحکم کرنے کے عزم کا اعادہ کروں گا۔ بنوں میں پولیس اور سی ٹی ڈی کا خفیہ اطلاع پر آپریشن، 11 دہشت گرد ہلاک، فائرنگ کے تبادلے میں 1 پولیس اہلکار شہید، 1 زخمی۔ آپریشن کے دوران 10 کلو وزنی دیسی ساختہ بم بھی ناکارہ بنایا گیا۔ صدر آصف زرداری کا بنوں میں کامیاب آپریشن پر خیبر پختونخوا پولیس کو خراج تحسین۔ آئی جی خیبر پختونخوا کا پولیس ٹیم کے لیے انعامات کا اعلان۔ کوئٹہ میں سی ٹی ڈی کی کارروائی، 9 مبینہ دہشت گرد مارے گئے، فائرنگ کے تبادلے میں 4 اہلکار شہید، 6 زخمی۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان کا فورسز کو خراج تحسین، کہا دہشت گرد بلوچستان کے امن کو سبوتاژ نہیں کر سکتے، ریاست پوری قوت کے ساتھ کارروائیاں جاری رکھے گی۔ گورنر فیصل کریم کنڈی نے کہا، پنجاب اور خیبر پختونخوا کے درمیان گندم کی آزادانہ نقل و حرکت ضروری ہے۔ گندم کی ترسیل پر پابندی تشویشناک ہے، مصنوعی رکاوٹیں آئینی ضمانتوں کو کمزور کرتی ہیں۔ وزیر اعظم گندم کی آزادانہ نقل و حمل فوری یقینی بنائے۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کی خیبر پختونخوا حکومت پر تنقید، کہا خیبر پختونخوا سے کرپشن کی داستانیں سامنے آ رہی ہیں، ایک کلرک کے گھر سے اربوں روپے ملے ہیں۔
खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने पंजाब हुकूमत के इल्जामात को मुस्तरद कर दिया। कहा पंजाब में अरबों रुपए के स्कैंडल्स का जवाब दें। फैसलाबाद के सुथरा प्रोग्राम में 1 अरब की करप्शन पर खामोश क्यों है। पंजाब हुकूमत का ईद उल अज़हा पर 3, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का 4 छुट्टियों का ऐलान। सिंध हुकूमत ने 4 और वफाकी हुकूमत ने 3 छुट्टियों का ऐलान कर रखा है। बलोचिस्तान हुकूमत ने ताहाल नोटिफिकेशन जारी नहीं किया। इस्लामाबाद, लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद समेत पंजाब में 26 से 28 मई तक छुट्टियां होंगी। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा वाले 26 से 29 मई तक ईद मनाएंगे। कराची, लाहौर, पेशावर, कोयटा समेत मुख्तलिफ शहरों में लोड शेडिंग। कराची में दौरानिया 20 घंटे तक पहुंच गया। लियारी, सरजानी टाउन, बल्दिया टाउन और नाजिमाबाद के इलाके सबसे ज्यादा मुतासिर। पेशावर के मज़ाफ़ाती इलाकों में 10 घंटे, शहरी इलाकों में 6 घंटे की बिजली बंदिश। लाहौर में 3 से 4 घंटे की। इस्लामाबाद में जिना एवेन्यू पर तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर फुटपाथ से टकरा गई। हादसे में 30 साला खातून ड्राइवर जा बहक। सिंध के कच्चे में डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन निजात मेहरान जारी। कश्मीर में 9 इंतहाई मतलूब डाकुओं ने सरेंडर कर दिया। वज़ीर दाखिला सिंध ज़िया लंजार ने कहा जराइम पेशा अनासर के खिलाफ ऑपरेशन पूरी कुव्वत से जारी रहेंगे। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बादल बरस पड़े। लाहौर, मुल्तान और साहिवाल में गरज चमक के साथ बारिश। बादल बरसने से गर्मी की शिद्दत में कमी। मौसम खुशगवार हो गया। महकमा मौसमियात की मजीद बारिश की भी पेशगोई। इसराइल का गजा में पुलिस मकामी सिक्योरिटी एहलकारों को दानिस्ता निशाना बनाने का सिलसिला जारी। गजा में पुलिस चौकी पर इसराइली फौज के हमले में 5 अफराद हलाक, 1 लड़का शहीद। इसराइली फौज ने मकबूजा मगरबी किनारे से कम उम्र 2 बहन भाइयों को गिरफ्तार कर लिया। लिबनान में भी इसराइल के फजाई हमले 6 तिब्बी कारकुनों समेत 10 अफराद शहीद, मुतादद अफराद जख्मी। हज इजाजत नामे के बगैर आने वाले 3.5 लाख से ज्यादा अफराद को रोका गया। सऊदी हुकाम के मुताबिक मुख्तलिफ वीज़ों के हामिल 1,14,000 अफराद को मक्का मुकरमा से बाहर निकाला गया। हज परमिट के बगैर मक्का दाखिल होने वाले गैर मुल्कियों के खिलाफ भारी जुर्माने आए।